بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے۔ اس کے تانے بانے کہاں سے کہاں تک مل رہے، اس کے اوپر میں آج آپ کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے اور کس کو دی گئی ہے۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی حمایت کرنے کے حوالے سے اہم انکشاف کیا ہے۔ نجی ٹی وی چینل کے اینکر نے رانا ثناءاللہ سے سوال کیا کہ قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کا اہتمام آپ کی پارٹی نے بھی کیا تھا، یعنی کہ تمام کا تمام جو انتظام تھا وہ آپ کی پارٹی نے کیا تھا۔ تو رانا ثناءاللہ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ سابق آرمی چیف کی توسیع دے کر فتنے کا مقابلہ کرنے میں مدد ملی۔ یہاں پہ یہ فتنے کا جو لفظ یہ استعمال کیا ہے رانا صاحب نے، یہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک فتنہ ہے۔ تو فتنے کو یعنی کہ عمران خان صاحب کو جو کیا کہتے ہیں مقابلہ تھا جو عمران خان صاحب کے ساتھ، اس میں ان کو مدد ملی۔ انہوں نے کہا کہ بعض فیصلے وقت کے تقاضوں کے مطابق سٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ کے بیان نے نیا پنڈورا باکس کھولا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ قبل از رانا ثناءاللہ نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ اور انٹر سروس انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو بھی قومی مجرم قرار دیا ہے۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید قومی مجرم ہیں۔ جس طرح سے معیشت کا بھٹا بٹھایا ہوا ہے اور جس حالت کو پہنچے ہوئے ہیں، اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ باجوہ اور فیض حمید کو پرویز مشرف کی طرح انصاف کے کٹارے میں لانا چاہیے۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ نواز شریف کی سزا کالعدم قرار دی جائے، اور ایک انٹرویو میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کر رہا ہے، حلقہ بندیوں کے مکمل ہوتے ہی الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ وہ بہو سٹیٹمنٹ جو سوال کے اوپر نجی ٹی وی کو انہوں نے جواب دیا ہے، سیم کا سیم وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ وہ سائفر کا آنا، وہ ڈونلڈ لو کا ہمارے سفیر کو کیا کہتے ہیں دھمکی آمیز الفاظ میں کیا کہتے ہیں اس کو ایک سٹیٹمنٹ دینا اور ساتھ میں ایک مراسلہ آنا، یہ ساری چیزیں بالکل کلیئر ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے جو گیم تھی وہ یہ بھی تھی کہ مسلم لیگ نون کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب ہمارے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے، اب ہم برباد ہو چکے ہیں، ہم تباہ ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کا جو گیم ہے وہ بہت عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ تو نواز شریف صاحب کی یہ مکمل پلاننگ تھی جس کے اوپر نون لیگ کی جو سینئر لوگ ہیں وہ بیٹھے، انہوں نے حلف بھی لیا قرآن کے اوپر کہ ہم یہ بات باہر لیک نہیں ہونے دیں گے اور ہم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو سپورٹ کریں گے، ان کو ووٹ دیں گے کہ آپ 3 سال کی مدت ملازمت میں اضافے کے لیے ہم ایگری کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بدلے میں باجوہ صاحب ہمیں عمران خان صاحب سے جان چھڑوائیں گے اور عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکال کر سیم ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں گے، جیسے کہ جسے لیول پلینگ فیلڈ یہ کہا کرتے تھے۔ یعنی کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، جس طریقے سے ہماری مقبولیت ڈاؤن ہوئی ہے، جس طریقے سے ہم کرپٹ بنے ہیں، جس طریقے سے ہمارے اوپر ایلیگیشنز ہیں اور اتنے مقدمے ہیں، جس طریقے سے عوام ہمیں کرپٹ چور
माफिया समझती है, इसी तरीके से इमरान खान साहब को भी बाजवा साहब की मदद से ये सारा सिलसिला किया जाए। हुआ ये कि ये मुआहिदा हुआ इनके दरमियान, ये कुरान के ऊपर इन्होंने हलफ लिया और इन्होंने वोट दिया बाजवा साहब को। बाजवा साहब ने फिर क्या किया वो आपके सामने, ये वो लोग थे जो इमरान खान साहब अक्सर कहा करते थे कि मीर जाफर और मीर सादक, ये जो अल्फाज इमरान खान साहब अपने जलसों में इस्तेमाल करते थे, यही वो मीर जाफर और मीर सादक थे जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की, जिन्होंने हुकूमत के साथ गद्दारी की, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदे और 24 करोड़ अवाम के वोट के साथ गद्दारी की। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुआहिदा किया और इमरान खान साहब की हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ 3 साल की नौकरी के लिए, 3 साल की नौकरी मजीद अपने ऊपर करने के लिए उसको इमरान खान साहब की हुकूमत का पांसा पलट दिया और साथ ही मैशत को भी बिल्कुल दलदल में घुसेड़ दिया। पाकिस्तान की जितनी भी मैशत है और अवाम के साथ जो धोखा किया गया है, अवाम के जो 24 करोड़ वोट है और जो 24 करोड़ लोग हैं उनके साथ जो धोखा किया गया, ये जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, इन्होंने बूट के ऊपर अपनी ज़बान चाट कर 3 साल एक्सटेंशन दे के उस बूट से जो फ़ायदा लिया है वो आपके सामने कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक्सपोज कर दी है हर चीज़। ये मामला यहाँ से नहीं शुरू हुआ, ये इससे पीछे भी इसके थोड़े से बैकग्राउंड है। ये मामला तब शुरू होता है जब इमरान खान साहब OIC के इजलास में भरपूर तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं और एक तकरीर करते हैं, खिताब करते हैं। उसके बाद जो हालात हुए और जो यहूदी लॉबी, जो इंडियन लॉबी, जो इसराइली लॉबी, जो अमेरिकन के राय थी, वो मैं आपके सामने थोड़ी सी रखता हूँ। इमरान खान साहब का OIC का खिताब खतरे की घंटी है, ये यहूदी रद्द-ए-अमल था। वो मुस्लिम ब्लॉक बनाने की राह पर चल पड़े हैं, इसके खतरनाक नताइज हो सकते हैं। पाकिस्तान माशी बुरहान से निकल गया तो अमेरिका इसराइल के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, मुश्किल का बायस बन सकता है। पाकिस्तान को ऐसा निडर रहबर मिला है जो मगरब को समझता है और उनकी ज़बान में उन्हें जवाब देना जानता है। ये इंडियन लॉबी की हेडलाइन है, उसके ऊपर वाली थी अमेरिकन और यहूदी लॉबी की। ये यहाँ से मामला शुरू होता है और उसके बाद फिर जो असल किरदार अदा करते हैं वो मीर जाफर और मीर सादक, जैसे कि इमरान खान साहब ने बारहा अपने जलसे जुलूसों में और खिताब के दौरान ये बात कही है कि इमरान खान साहब और ये जो हुकूमत थी इसको गिराने के लिए मीर जाफर और मीर सादक का जो किरदार अदा किया है वो ये लोग थे जिन्होंने बूट चाटा और बूट को 3 साल की एक्सटेंशन दी और 3 साल एक्सटेंशन की लालच में जो वायदा किया गया था, जो हल्फन कुरान के ऊपर हल्फन बात हुई थी, वो ये थी कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाल फेंका जाएगा और इमरान खान साहब को दोबारा नहीं आने दिया जाएगा, क्रश किया जाएगा अच्छे तरीके से, जैसे कि बाकी पार्टीज को ये माजी में करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक गारंटी मांग रहे थे, जो इनको गारंटी नहीं मिली है, क्योंकि गारंटी तब मिलती कि नैब तरमीम जो हैं उनके ऊपर फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में आता। अब गारंटी नहीं मिल रही है और नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि मैं विदाउट एनी ट्रायल, बगैर सरेंडर किए मैं पाकिस्तान में आऊँ, मुझे इस बात की ज़मानत दी जाए कि मुझे सरेंडर ना करना पड़े और मैं वहाँ पे जलसा भी करूँ, जुलूस भी करूँ, रैली भी निकालूँ, जिसकी गारंटी नहीं दी जा रही है और जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को और मरीम को वापस लंदन जाना पड़ा हंगामी दौरे पे। अब नई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, रैलियाँ, जलसे जुलूस और वो तारीखी इस्तकबाल, वो फूलों की पत्तियाँ, वो मोमबत्तियाँ, वो लाइटें,
وہ گلیاں سجانا وہ سب کینسل ہو چکا ہے، تقریباً آلموسٹ کینسل ہو چکا ہے۔ اور نواز شریف صاحب جو ان کا میڈیا ہے اس میں یہ خبر بھی پھیلا چکے ہیں کہ تاریخ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، 21 اکتوبر کی بجائے آگے بھی جایا جا سکتا ہے۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو طاقتور حلقے ہیں، انہوں نے گارنٹی دینے سے انکار کیا اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں۔ اس کے بعد جو ایک اور نئی اپڈیٹ ہوئی ہے، ایک تو نواز شریف صاحب دھمکی دیتے رہے اور دھمکیاں جو دی ہیں انہوں نے یہ دی ہیں کہ باجوہ اور فیض حمید اور ایک سٹنگ چیف جسٹس ہیں ان کے کیا کہتے ہیں کردار کے اوپر یا ان کو ٹرائل میں لایا جائے، ان کو احتساب کے دائرے میں لایا جائے، یہ ان کی دھمکیاں تھی۔ دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو دھماکہ کیا ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو فیض آباد کا دھرنا تھا اس کی جو ریویو پٹیشن تھی، جو اپیل تھی، وہ 4 سال سے پینڈنگ پڑی ہوئی تھی، وہ کیا کہتے ہیں دوبارہ مقرر کر دی ہے سماعت کے لیے۔ اس میں کیا کہتے ہیں جو دھرنے میں جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ انوالو تھے وہ ضد میں آئیں گے، یعنی کہ کچھ جرنیل، کچھ بریگیڈیئر، کسی قسم کے بھی جو لوگ تھے جو فیض آباد دھرنے میں کہ اپنا سہولت کاری کا مظاہرہ کر رہے تھے، اگر یہ ٹرائل صاف اور شفاف ہوتا ہے، کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں ثاقب نثار کے دور میں اور کیا کہتے ہیں عمر تا بندیال کے دور میں یہ پٹیشنز رکی ہوئی تھی، اب اس کے اوپر کیس مقرر کر دیا گیا ہے اور یہ آگے ٹرائل میں جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس طریقے سے ہاتھ ڈالتے ہیں، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنے بھی تھوڑا سا غصہ ہے، جو ان کے خلاف ایک ریفرنس سینڈ کیا گیا تھا اور وہ ریفرنس بھی باجوہ، فیض حمید اور فروغ نسیم کی جانب سے سینڈ کیا گیا تھا اس ٹائم، تو یہ غصہ بھی انہوں نے کسی طریقے سے نکالنا ہے۔ تو یہ جو کیس ہے، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے یہ ایکٹ ہے، اس سے زیادہ جو اہم ترین کیس بعد میں آئے گا وہ یہ والا ہے جو فیض آباد دھرنے والا ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، نواز شریف تو نہیں آنے والا ہے، جو اپنے بھائی کے دور اقتدار میں نہیں آیا وہ اب تو کبھی بھی نہیں آنے والا۔ میری تھوڑی ہیلتھ خراب تھی، پھر بھی میں نے اپنا ویلاگ آپ کی گوش گزار کیا ہے۔ میرا چینل بھی سبسکرائب کیا کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔